اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى بيته وبارك وسلم. سورہ یوسف شریف، سورہ یوسف مکیہ، اس میں 12 رکوع اور 111 آیتیں اور 1600 کلمات طیبات، 7166 حروف مبارکہ. شان نزول. علماء یہود نے اشراف عرب سے کہا تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام ملک شام سے مصر میں کس طرح پہنچی اور ان کے وہاں جا کر آباد ہونے کا کیا سبب ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیمات کا واقعہ کیا ہے. اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ہے والا. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں. انا انزلناہ قرآن عربی لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبل لمن الغافلین، ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن پاک کی وحی بھیجی، اس قرآن پاک کی وحی بھیجی گرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یاد کرو جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. کہا، اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور اسی طرح تجھے تیرے رب نے چن لیا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا، اور یعقوب علیہ السلام کے گھر والوں پر جس طرح تیرے پہلے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی. بے شک تیرا رب علم و حکمت والا ہے. لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین، بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. وَإِذْ قَالَ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. جب بولے کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں اور ہم ایک جماعت ہیں، بے شک ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. اقتلوا یوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعد قوما صالحين. یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینکا ہو کہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری ہی طرف رہے اور اس کے بعد پھر نیک ہو جانا. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. ان میں ایک کہنے والا بولا، یوسف کو مارو نہیں اور اسے اندھے کنویں میں ڈالو کہ کوئی چلتا اسے آ کر لے جائے اگر تمہیں کرنا ہی ہے. قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. بولے، اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں. ارسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے کہ میوے کھائے اور کھیلے اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. بولا، بے شک مجھے رنج دے گا کہ اسے لے جاؤ اور ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے اور تم اس سے بے خبر رہو. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. بولے، اگر اس سے بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک جماعت ہیں جب تو ہم کسی مصرف کے نہیں. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ بولے اگر اسے بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک جماعت ہیں تو ہم کسی مصرف کے نہیں۔ پھر جب اسے لے گئے اور سب کی رائے یہی ٹھہری کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دو، اور ہم نے اسے وحی بھیجی کہ ضرور تم انہیں ان کا یہ کام جتا دے گا ایسے وقت کہ وہ نہ جانتے ہوں گے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور رات ہوئے اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ بولے اے ہمارے باپ، ہم دوڑ کرتے نکل گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ کسی طرح ہم پر یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور اس کے کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا لائے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ کہا بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے واسطے بنا لی ہے تو صبر اچھا، اور اللہ اس سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بتا رہے ہو۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلى دلوا قال یا بشرى هذا غلام واسروا بضاعة واللہ علیم بما یعملون۔ اور ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا تو اس نے اپنا ڈول ڈالا، بولا آہا کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور اسے ایک پونجی بنا کر چھپا لیا، اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وَاشْتَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةً وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں گنتی کے روپوں پر بیچ ڈالا، اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا وہ اپنی عورت سے بولا انہیں عزت سے رکھو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ان کو ہم بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمانے میں جماؤ عطا فرمایا، اور اس لیے کہ اسے باتوں کا انجام سکھائیں۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔ ولما بلغ اشدہ وآتیناہ حکما وعلما، اور جب ہم اپنی پوری بات کو محمد قاسم صاحب اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا وہ اپنی عورت سے بولا انہیں عزت سے رکھو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ان کو ہم بیٹا بنا لیں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ٹھکانہ عطا فرمایا اس لیے کہ اسے باتوں کا انجام سکھائے، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔ ولما بلغ اشدہ وآتیناہ حکما وعلما، اور جب اپنی پوری قوت کو پہنچا ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ اور وہ جس عورت کے گھر میں تھا اس نے اسے لبھایا کہ اپنا آپا نہ روکے، اور دروازے سب بند کر دیے، اور بولی آؤ تم ہی سے کہتی ہوں۔ کہا اللہ کی پناہ، وہ عزیز تو میرا رب یعنی پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا، اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا۔ ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ
دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم. اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے چیر لیا اور دونوں کو عورت کا میاں دروازے کے پاس ملا. بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی سے بدی چاہی اور یہ کہ قید کیا جائے یا دکھ کی مار. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف عارض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. کہا اس نے مجھ کو لبایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی اگر ان کا کرتا آگے سے چیرا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے. پھر جب عزیز نے اس کا کرتا پیچھے سے چیرا دیکھا بولا بے شک یہ تم عورتوں کا چریتر ہے، فریب ہے، بے شک تمہارا فریب، تمہارا چریتر بڑا ہے. اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، اور بے شک تو خطا کاروں میں ہے. وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین. اور شہر میں کچھ عورتیں بولیں کہ عزیز کی بیوی آپ نے نوجوان کا دل لبھاتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں سما گئی ہے، ہم تو اسے شریک خود رفتہ پاتے ہیں. فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیہن وآتت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. تو جب زلیخا نے ان کا چرچا سنا تو ان عورتوں کو بلا بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی اور ان میں ہر ایک کو ایک چھری دی اور یوسف علیہ السلام سے کہا ان پر نکل آؤ. جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا اس کی بڑائی بولنے لگیں اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بولیں اللہ کو پاکی ہے، یہ تو جن سے بشر سے نہیں، یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ. زلیخا نے کہا تو یہ ہیں وہ جن پر تم مجھے طعنہ دیتی تھی، اور بے شک میں نے ان کا جی لبھانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، اور بے شک اگر وہ یہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں پڑیں گے اور وہ ضرور ذلت اٹھائیں گے. یوسف نے عرض کی اے میرے رب، مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، اور اگر تو مجھ سے ان کا مکر نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہوں گا اور نادان بنوں گا. تو اس کے رب نے اس کی سن لی اور اس سے عورتوں کا مکر پھیر دیا، بے شک وہی سنتا جانتا ہے. پھر سب کچھ نشانیاں دیکھ دکھا کر پچھلی مت انہیں یہی آئی کہ ضرور ایک مدت تک اسے قید خانے میں ڈالیں. اور اس کے ساتھ قید خانہ میں 2 جوان داخل ہوئے. ان میں ایک بولا میں نے خواب دیکھا کہ شراب نچوڑتا ہوں، اور دوسرا بولا میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں جن میں سے پرندے کھاتے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیکوکار دیکھتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے وہ تمہارے پاس نہ آنے پائے گا کہ میں اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا. یہ ان علموں میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے. بے شک میں نے ان لوگوں کا دین نہ مانا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت سے منکر ہیں، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا دین اختیار کیا. ہمیں نہیں پہنچتا کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں. اللہ کا ایک فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، کیا جدا جدا رب اچھے یا ایک اللہ جو سب پر غالب، تم اس کے سوا نہیں پوچھتے مگر نرے نام، فرضی نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے تراش لیے ہیں. اللہ نے ان کی کوئی نہ سند اتاری نہ حکم، مگر اللہ کا اس نے
کوئی سند نہ اتاری، حکم نہیں مگر اللہ کا۔ اس نے فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے قید خانہ کے دونوں ساتھیوں، تم میں ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا وہ سولی دیا جائے گا تو پرندے اس کا سر کھائیں گے۔ حکم ہو چکا اس بات کا جس کا تم سوال کرتے تھے۔ اور یوسف نے ان دونوں میں سے جسے بچتا سمجھا اس سے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا۔ تو شیطان نے اسے بلایا کہ اپنے بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر کرے۔ تو یوسف کئی برس اور جیل خانے میں رہا۔ اور بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھی 7 گائیں فربا موٹی تازی کہ انہیں 7 پتلی دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری اور دوسری سوکھی ہوئی 7۔ اے درباریوں، میرے خواب کا جواب دو اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہو۔ بولے، پریشان خوابیں ہیں اور ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے۔ اور بولا، جو ان دونوں میں سے بچا تھا اور ایک مدت بعد اسے یاد آیا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، مجھے بھیجو۔ اے یوسف، اے صدیق، ہمیں تعبیر دیجیے 7 موٹی گاؤں کی جنہیں 7 پتلی کھاتی ہیں، جنہیں 7 دبلی پتلی کھاتی ہیں، اور 7 ہری بالیاں اور دوسری 7 سوکھی۔ شاید میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں، شاید وہ آگاہ ہوں۔ کہا، تم کھیتی کرو گے 7 برس لگاتار، تو جو کاٹو اسے اس کی بال میں رہنے دو، مگر تھوڑا جتنا کھا لو۔ پھر اس کے بعد 7 برس سخت تنگ کے آئیں گے کہ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کر رکھا تھا، مگر تھوڑا جو بچا لو۔ پھر ان کے بعد ایک برس آئے گا جس میں لوگوں کو مینہ دیا جائے گا اور اس میں رس نچوڑیں گے۔ اور وقال الملک اوتونی بہ فلما جاءہ الرسول قال ارجع الی ربک فاسألوا ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ اور بادشاہ بولا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ۔ تو جب اس کے پاس ایلچی آیا، کہا، اپنے بادشاہ کے پاس پلٹ جا، پھر اس سے پوچھ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کا فریب جانتا ہے۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسی وانہ لمن الصادقین۔ بادشاہ نے کہا، اے عورتوں، تمہارا کیا کام تھا جب تم نے یوسف کا دل لبھانا چاہا؟ بولی، اللہ کو پاکی ہے، ہم نے ان میں کوئی بدی نہیں پائی۔ عزیز کی عورت بولی، اب اصلی بات کھل گئی، میں نے ان کا جی لبھانا چاہا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ یوسف نے کہا، یہ میں نے اس لیے کیا کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہ کی، اور اللہ دغا بازوں کا مکر نہیں چلنے دیتا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ یوسف کا تذکرہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک کے حوالے سے ابھی جاری ہے، لیکن الحمدللہ 12واں سپارہ اپنی تکمیل کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔